بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، پھر حاضر ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ریمیڈی کے ساتھ۔ ویور، آج کی ریمیڈی کا بنیادی جز بتھوا ہے، یعنی باتھو کا ساگ۔ اس لیے ریمیڈی بیان کرنے سے پہلے بتھوے کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بتھوا برِ صغیر کا مشہور ساگ ہے جو پکا کر بطور نان خورش استعمال کیا جاتا ہے۔ بتھوے کی دو قسمیں ہیں، بستانی اور جنگلی۔ پہلی قسم کا بتھوا باغوں میں بویا جاتا ہے، اسے بڑا بتھوا کہتے ہیں۔ بعض علاقہ جات میں چاند بتھوا نام سے مشہور و معروف ہے۔ دوسری قسم کا بتھوا چھوٹا بتھوا ہے یا چیل بتھوا کے نام سے مشہور ہے۔ گیہوں کے کھیتوں میں خود رو پایا جاتا ہے۔ بتھوے کا پودا عام طور پر نصف گز سے 1 گز تک اونچا ہوتا ہے اور بعض علاقوں میں اس کے پودے اس سے بھی اونچے پائے جاتے ہیں۔ بڑے بتھوے کے پتے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں اور ان کی چوڑائی عموماً 3 ساڑھے 3 انچ اور لمبائی 4 سے 5 انچ تک ہوتی ہے۔ اس کے کچے پتے نہایت ہی لذیذ اور مزیدار ہوتے ہیں۔ بہترین بتھوے کا پودا وہ ہے جس کے پتے سبز سیاہی مائل ہوں۔ بتھوے کے پودے کے سر پر ایک خوشہ یا سٹا نکلتا ہے، اس میں دانے ہوتے ہیں اور یہی بتھوے کے بیج ہیں۔ پختہ ہو جانے پر ان کی رنگت ہلکی سی زرد ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے معتدل آب و ہوا کی ضرورت ہے، چنانچہ گیہوں کی فصل کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جن علاقوں میں گیہوں پیدا ہوتا ہے وہاں بتھوا بھی پایا جاتا ہے۔ پہلے درجے میں سرد اور دوسرے درجے میں تر ہے۔ جسم میں سردی اور لطافت پیدا کرتا ہے۔ بیرونی اور اندرونی طور پر گرم ورموں کو تحلیل کرتا ہے، خصوصاً حلق کے اورام کو غایت درجہ مفید ہے۔ سینہ کی جلن کے لیے عمدہ ہے۔ سل اور کھانسی کی مریضوں کو شفا بخشتا ہے۔ جگر پر حرارت زائد اس کے استعمال سے موقوف ہو جاتی ہے، خاص کر گرم مزاج والوں کے لیے موزوں اور مناسب ہے۔ یرقان اور استسقاء کو دور کرتا ہے، بخاروں کو زائل اور پیاس کو تسکین بخشتا ہے۔ نیز جگر کے سدے کھل جاتے ہیں، زود ہضم معدے سے بہت جلد گزر جاتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ بتھوے کا ساگ کھل کر پخانہ لاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے استعمال سے بعض اوقات پتھری بھی خارج ہو جاتی ہے، تلی کا ورم تحلیل ہو جاتا ہے۔ ویدوں کے نزدیک بتھوے کا استعمال خواہش طعام پیدا کرتا ہے، بھوک لگاتا ہے اور ہاضم ہے، پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کرتا ہے، تلی اور سفرا کے مریضوں میں مفید ہے، بواسیر کو موقوف کرتا ہے، قوت باہ اور اعضاء کو تقویت بخشتا ہے، سرد مزاج والوں کے لیے مضر ہے۔ نیز جن کے معدے میں سردی ہو ان کو بجائے نفع کے نقصان پہنچاتا ہے اور ریاح غلیظ پیدا کرتا ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے اسے چقندر کے ساتھ گرم مسالہ ڈال کر کھانا چاہیے۔ نیز کانجی کے ساتھ کھانے سے بھی اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ بتھوے کا بدل پالک ہے، بقدر ہضم استعمال کریں۔ تخم میں بتھوا 1 ماشا سے 2 ماشا تک لیا جا سکتا ہے۔ ویورز، بتھوے کے بے شمار انگنت فوائد ہیں جس پر میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر آتا رہوں گا، لیکن اس ویڈیو میں بیان کروں گا کس طرح اس سے زہروں کے اثرات اور سانپ کے زہر کا اثر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ویورز، اس ریمیڈی میں استعمال ہونے والے تمام اجزاء آپ کو پنسار اسٹور سے بآسانی دستیاب ہوں گے۔ 5 تولہ سنک کو صفوف کر کے باتھو کے پانی کے اندر پیس کر ایک ٹکیا بنا لیں اور ایک مٹی کی ہانڈی میں 2 سیر باتھو کے درمیان اس ٹکیا کو رکھ دیں۔ پھر 3 پاؤ سرکہ خالص ہانڈی کے اندر ڈال کر گل حکمت کر کے 16 سیر اپلوں کی آگ دے کر نکال لیں۔ 1 رتی کے برابر دعا دن میں 4 مرتبہ دیں۔ سمیات کے بخاروں یعنی زہر کے استعمال کے بعد ہونے والے بخار یا سانپ کے زہر کے واسطے از حد مفید چیز ہے، خاص کر ان بخاروں کے لیے مفید ہے جو کہ سانپ کے کاٹے اور سمیات یعنی زہر کے استعمال کے بعد ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ریمیڈی کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بار بار پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔